السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ واقعہ ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب واقع ہونے والی واقعہ ہو جائے، اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، کسی کو پست کرے کسی کو بلند۔ جب زمین بھونچال سے کانپنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے، پھر غبار ہو کر اڑنے لگے، اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ۔ دائنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، دائنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا عذاب میں گرفتار ہیں۔ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ وہی اللہ کے مقرب ہیں، نعمت کی بہشت میں۔ وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے۔ لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ان کے آس پاس پھریں گے، یعنی آپ خورے اور آفتابے، اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر۔ اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے عقلیں ماری جائیں گی، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہو، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے تہ کیے ہوئے آبدار موتی۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا۔ اور داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں، یعنی بے کانٹوں کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں میں، اور پانی کے جھرنوں اور زیادہ سے زیادہ میووں کی باغوں میں، جو نہ کبھی ختم ہو اور نہ ان سے کوئی روکے، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا، اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر، یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے۔ یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے۔
اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں۔ یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما۔ یہ لوگ اس سے پہلے نعمتوں کے عیش میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ پر اڑے ہوئے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھانا ہوگا؟ یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں، اور بہت سے پچھڑوں میں سے، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں۔ یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما۔ یہ لوگ اس سے پہلے نعمتوں کے عیش میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ پر اڑے ہوئے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا ہم جب مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھانا ہوگا؟ اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟ کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جاؤ گے، پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہوں پھوہر کے پیڑ کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرو گے، اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ بدلے کے دن یہ ان کی مہمانی ہوگی، ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم
عورتوں کے حرم میں ڈالتے ہو؟ کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کریں، اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ، کہ ہائے ہم تو مفت جرمانے میں پھنس گئے، بلکہ ہم ہے ہی بے نصیب۔ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو آگ تم پیڑ سے نکالتے ہو کیا تم نے اس پیڑ کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے، تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو۔ ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے سے تم سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے، بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے؟ پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھل اور نعمت کے باغ ہیں، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا یا داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے۔ تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ سورہ واقعہ کے فضائل میں
بہت سے حدیثوں کی کتاب میں آتی ہیں۔ ابھی بہقی کی ایک مشہور حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اس پر فقر نہیں آئے گا۔ اور دوسری حدیثیں ہیں، یہ صورت بہت ہی بابرکت ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ واقعہ تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے، لہذا اسے پڑھو اور اپنے اولاد کو سکھاؤ۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمز الموت میں مبتلا تھے، یعنی زندگی کا آخری وقت تھا، وہ تھوڑے ہی دیر میں انتقال ہونے والے تھے۔ تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت خلیفہ تھے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بعد میں تمہارے بچوں کے کام آئے گا۔ یعنی وہ جو رقم ہے، پیسہ ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا چاہتے تھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ تو اب دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن ان کی معصوم بچیاں تھیں تو ان کے لیے یہ پیسہ کام آئے گا، ایسا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو اس کے جواب میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم میری بچیوں کے متعلق فقر فاقات سے ڈراتے ہو، میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور جہاں بھی کہیں سورہ واقعہ کا ذکر آتا ہے یہ حدیث ضرور بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو سورہ ہے، سورہ واقعہ، یہ واقعی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے یا رحمت برکتیں حاصل کرنے کے لیے یا قرض کی ادائیگی کے لیے یہ بہت بہترین وظیفہ ہے، اور اس کو رات میں پڑھا جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت اور برکتوں کا نزول خاص کر کے رات میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی یہ سورہ واقعہ رات میں پڑھنے کی اور اس کو وظیفہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نوازے، آمین۔ اللہ حافظ۔